الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارا ماہ سفر کے اخیر میں ہے۔ 1 یا 2 دنوں کے بعد اس مہینے کا اختتام ہو جائے گا اور ایک تیسرا مہینہ، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا۔ ماہ سفر میں سیرت النبی کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی اخیر مہینے میں۔ وہ واقعہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا۔ 27 صفر کو نبوت کے 13ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور 8 ربیع الاول کو آپ مقام قبا پہنچے، وہاں قیام کیا چند دنوں تک، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مدینۃ النبی ہو گیا اور مدینہ منورہ ہو گیا۔ فی الحال آپ کو میں ہجرت کا واقعہ سنانا نہیں چاہتا ہوں۔ جہاں تک ہجرت کے واقعے کی بات ہے تو آپ اس کو چھوٹی بڑی کتابوں میں پڑھے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھیں گے۔ مقصود واقعہ سنانا نہیں ہے، میں ایک دوسرے پہلو پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آخر ہجرت کے پورے واقعے سے 27 صفر کو جو واقعہ شروع ہوا ہے، اس واقعے سے پہلے بھی اور اس واقعے کے بعد بھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس تاریخ سے پہلے بھی اور اس تاریخ کے بعد بھی جو ہجرت کا سفر چلتا رہا اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اس سفر کا اختتام ہوا، اس پورے واقعے سے ہمیں کون سے پیغامات ملتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے واقعہ سن لینا، ایک ہوتا ہے سرد واقعہ، واقعہ کو سرسری بیان کر دینا، اور واقعات کے بارے میں آپ کو علم ہو جانا۔ فلاں تاریخ سے یہ واقعہ شروع ہوا، فلاں تاریخ کو اختتام ہوا، اس راستے میں ایسی مشکلات پیش آئیں، ایسے مصائب آئے وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ واقعہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں مہینے میں اختتام کو پہنچا۔ فی الحال میں آپ کو واقعہ سنانا نہیں چاہتا، بلکہ پورے ہجرت کے واقعے سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں وہ پیغامات کیا ہیں، اور اس موضوع پر یعنی سیرت النبی کے کیا پیغامات تھے، اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ محمد غزالی بہت بڑے عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، مصر کے تھے، ان کی کتاب مستقل ہے فقہ السیرہ کے نام سے۔ شام کے بہت بڑے عالم تھے شیخ رمضان بوطی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، بلکہ مسجد پہ بمباری ہوئی شام میں اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی بھی کتاب ہے فقہ السیرہ۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی بہت مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اور بھی یہ 2-3 نام میرے ذہن میں فی الحال تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ آپ غور کریں اور تحقیق کریں تو آپ کو اس موضوع پر کتابیں ملیں گی۔ ان کتابوں میں سیرت سے بہت ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہے وہ بتائی گئی۔ ہم جب ہجرت کے واقعے پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز
ہمارے ذہن میں یہ آئے گی کہ آخر ہجرت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ تو ہجرت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ آخر اس کا پیغام کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہجرت اس وجہ سے ہوئی کہ ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اگر ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے، ہم وطن چھوڑنے کو بھی گوارا کریں گے، لیکن اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے ہم جانے نہیں دیں گے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر میٹنگ بلائی۔ مکہ مکرمہ میں میٹنگ ہاؤس تھا، جسے آج کی زبان میں آپ پارلیمنٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں۔ میٹنگ گھر تھا، اس میں یہ میٹنگ ہوئی کہ آخر محمد کی دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور خاص طور سے انہیں تشویش اس وقت ہوئی جب مکے والوں نے دعوت کا انکار کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال دعوت کی غرض سے طائف تشریف لے گئے تھے۔ طائف میں بھی لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پھر آپ وہاں سے واپس آتے ہیں، اور سن 1190 میں، سن 1290 میں، اور اسی طرح کہا جائے کہ سن 1390 میں، بلکہ 11-12-90 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام ان لوگوں میں کیا جو لوگ حج کے موقع سے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور دعوت کا کام ہوا، اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ وہ دعوت جسے مکے والے دبانا اور چھپانا چاہ رہے تھے، وہ دعوت مکے سے باہر حجاج کرام کے علاقوں میں پہنچ گئی، اور دعوت کے چرچے ہونے لگے۔ مکے والوں کو بہت تشویش ہوئی۔ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس کا نام دار الندوہ تھا، لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم نے تو اس دعوت کو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ دعوت تو مکے سے باہر بہت دور دور جا چکی ہے۔ ایک نے مشورہ دیا، ایک کام کیا جائے کہ ان کو جادوگر وغیرہ کہا جائے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ یہ بات پھیلا دی جائے کہ آدمی اچھا نہیں، ایسا ویسا ہے۔ مختلف طرح کی رائے آئیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ انہیں قید کر دیا جائے، انہیں جیل کے اندر قید کر دیا، بند کر دیا جائے محمد کو۔ پھر یہ بات آئی کہ جیل میں بند کریں گے، ان کے ساتھی چھڑا کے لے کے چلے جائیں گے۔ ایک بات یہ آئی کہ انہیں وطن سے، مکے سے باہر کر دیا جائے، جس کو جلا وطن کہا جاتا ہے۔ بات یہ کہ جلا وطن کرنے سے مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا، یہ دعوت مکے میں نہیں پھیلے گی، دوسری جگہ عام ہو جائے گی۔ ایک نے مشورہ دیا جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، جو اصل شیطان تھا، اس نے یہ مشورہ دیا، ایک کام کرو کہ محمد کو اسی طرح رہنے دو، اور تمام قبیلوں سے ایک ایک آدمی نوجوان کھڑے ہو جاؤ، اور محمد صبح سویرے جو اپنے گھر سے نکلے نا، نکلتے وقت یک بارگی تمام لوگ حملہ کر دیں۔ اب مکے کے قریش جو ہے، یا محمد کی فیملی کے جو افراد ہیں، وہ بدلہ لیں گے تو کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے؟ مکے کے ہر خاندان کے فرد نے انہیں مارا ہے، اس لیے بدلہ نہیں لے سکتے، دیت دے کر معافی تلافی ہو جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ لوگ آپ کو قید کر دینا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو بے انتہا ستایا گیا تھا، بے انتہا مارا گیا تھا، انہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر انہیں دھواں دیا جاتا تھا تاکہ ان کی دم گھٹنے لگے، سانس نہ لے سکے، مر جائے۔ ان کے بدن سے کپڑے اتار کر مکے کی سنگلاخ وادی میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا کہ ان کی پیٹھ جل جاتی تھی، ان کے چمڑے ختم ہو جاتے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ عاشقان رسول تھے، وہ پرستاران توحید تھے، وہ عہد کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا معاملہ بگڑ رہا ہے، آپ نے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی،
وہ ٹھیک ٹھاک ہے، رحم دل ہے، ادھر ہجرت کر جاؤ، وہاں اپنے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر رہے تھے، راستے میں ابن الدغنہ نام کا آدمی ملا، کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکے کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا کیوں چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے لوگ میرے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا ابن الدغنہ نے کہ آپ چلیے، میں اپنی حفاظت میں آپ کو رکھوں گا۔ اور یہ جانے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کعبے کے سامنے کہ ابوبکر میری نگرانی میں، میری حفاظت میں، میری پناہ میں ابوبکر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا دی، عبادت کی جگہ بنا لی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پھر اس کلام کو سن کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ پھر لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ نہیں، قرآن کی تلاوت آہستہ کرنی ہے۔ خیر، بتانا یہ کہ دیکھیے، حبشہ کا واقعہ ہو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکے کو چھوڑنے کی بات ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات ہو، ان تمام چیزوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہجرت اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تھی۔ آج ہماری نوجوان بچیاں جو مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کے ماحول میں رہتی ہے، وہ تھوڑے سے پیسے کے لیے ایک لڑکے کی بوائے فرینڈ کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی مال و دولت کی وجہ سے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر مندروں میں اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے اور غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے اور دوسرے دین میں گھر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کی بات ہے، یہ ارتداد کی بات ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، آبائی علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ ہجرت کہا جائے کہ واقعی ہجرت کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے دوستو، کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں دنیاوی نقصان ہو تو ہو، لیکن ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آج کل تو ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کا جو سسٹم ہے عمومی اعتبار سے بہت مشکل دور میں ہے۔ وہ اب جو لوگ باہر سے، برما وغیرہ سے اور دیگر ملکوں سے یا شام کے علاقے میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو حضرات ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ چلے گئے، بہت مسائل ہیں۔ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ جو جہاں چاہے چلا جائے، آج کل 50 مسائل ہیں، ان کو دوسرے شہروں کے حقوق بھی نہیں ملتے ہیں، بہت مسائل ہیں۔ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں قانونی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی جگہ پر قائم و دائم رہنا چاہیے، لیکن اپنے اسلام سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہجرت کا ایک دوسرا اہم پیغام دوستو، انتہائی اہم پیغام ہے، ہمارے طلبہ بھی خاص طور سے سنیں اور جو ذمہ داران ہوتے اداروں کو انہیں بھی خاص طور سے سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کا پیغام ہمیں ایک اہم پلاننگ کو بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیغام بن گئے، پلاننگ پاس ہو گئی کہ انہیں سزا دینی، انہیں مار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے خبر دی کہ محمد آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ نبی ہمارے گھر تو آتے، لیکن دوپہر کا وقت ایسا وقت ہے کہ یہ آدمی کے آرام کا وقت ہوتا ہے، نبی ابھی آ رہے، یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی 2:30 بجے رات میں فون کر دے، آپ موبائل کی اسکرین دیکھ پریشان ہو جائیں گے۔ 2:30 بجے، ارے کیا بات ہے، کیوں فون کیا؟ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو الگ کر دو،
مجھے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول گھر میں اجنبی کوئی بھی نہیں ہے، جو ہے سب آپ کے ہیں، جو ہے سب ہمارے ہیں، اجنبی کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر آپ نے بتایا کہ ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں بھی ساتھ لیجئے، کہا اسی لیے تو ہے تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کی بات ہو گئی، کسی کو اچھا پتہ نہیں ہجرت کرنی کیسے جانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ راستہ کون دکھائے گا؟ مدینے کا ایسا راستہ جو غیر معروف راستہ ہو، اس لیے کہ معروف راستے سے تو ہر آدمی چلا جائے گا، غیر معروف راستہ کون بچائے گا؟ ایک کافر کو پیسے دے کر بات ہوئی جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا کہ آپ کو 3 دن کے بعد غار ثور کے پاس آنا ہے اور مدینے کا راستہ دکھانا ہے، اتنے پیسے مل جائیں گے۔ غار ثور میں 3 دن قیام رہے گا۔ مکے میں کیا ہو رہا ہے کون بچائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو ذمہ داری دی گئی کہ مکے میں جو کچھ ہو آپ اس کی خبر دیں، اور خاص طور سے عامر بن فہیرہ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ بکریاں چراتے ہوئے غار ثور کے پاس آ جائیں اور دودھ ان دونوں کو پلا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ دن مکے میں گزاریں اور رات میں یہاں کر بچائیں کہ مکے والوں نے پلاننگ کیے غار ثور میں کتنے دن رکنا ہے، مکے کی خبر کون بچائے گا، کھانے کا انتظام کیا ہوگا، راستہ کون بچائے گا، پوری باتیں بچا دی گئی اور 2-3 آدمی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوستو اسے کہتے پلاننگ، اسے کہتے منصوبہ بندی، اسے کہتے دور اندیشی۔ لیکن آج ہم اور آپ کچھ آپس میں بات کر رہے ہو، 2 منٹ نہیں ہوئی کہ تیسرے منٹ پہ تیسرے کو خبر ہو جائے کہ یہ 2 آدمی یہ بات کر رہے تھے۔ یہ ہماری بے وفائی کی بات ہے، یہ ہمارے ایماندار نہ ہونے کی بات ہے، یہ ہمارے سچے پکے مسلمان نہ ہونے کی بات ہے۔ تو واقع ہجرت کا ایک دوسرا پیغام کہ ہماری زندگی میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں پلاننگ ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں رازدارانہ انداز میں کام ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کام ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت کا ایک اہم پیغام ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہجرت کا ایک تیسرا پیغام دوستو یہ ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جو سوراخیں بند کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بند کرنے کی چیز نہ ملی، آپ نے وہاں پر اپنا پاؤں لگا دیا، ہاتھ لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اترتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بچھو نے، سانپ نے، زہریلے کیڑے مکوڑوں نے کاٹ لیا، اب پریشان ہیں، لیکن آپ نبی کو جگانا نہیں چاہتے کہ بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں اور وہ آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر یا آپ کے چہرے انور پر گرتا ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب لگایا اور پھر صحیح ہو گیا، درد جاتا رہا۔ جب آپ مکہ قبا پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، جب وہاں لوگ پہچان نہیں پاتے کون نبی ہے کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لوگ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب دھوپ آتی ہے اور آپ کے چہرے انور پر دھوپ آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چادر کا سایہ دے دیتے ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں بیٹھنے والے نبی ہیں، کھڑے ہونے والے ان کے صحابی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک جھلک بتا رہا ہوں
ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ان کا عمل نبی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے نبی کا درجہ ہوتا ہے، اس درجے پر کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور بڑے کی کیفیت جو ہوگی، بڑے آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، بڑے آپ کے دادا بھی ہو سکتے ہیں، بڑے آپ کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بڑے آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں، بڑا اجنبی بھی ہو سکتا ہے، درجہ بدرجہ ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد دیکھنے میں ہلکا پھلکا لگتا ہے اور شاگرد ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں، اب سب لوگ آ کے شاگرد کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، شاگرد خوش ہوتا ہے کہ چلو اسی بہانے میری عزت ہو رہی ہے۔ شاگرد کو وہاں پر اظہار کرنا چاہیے کہ بھائی حضرت میں نہیں ہوں، دیکھنے میں حضرت میں ہوں، لیکن یہ دبلے پتلے اصل میں حضرت یہ ہیں، آپ ان سے ملیے پہلے۔ لیکن شاگرد بیچارہ کبھی کبھار ہمیشہ سوچتا یہی موقع تو اچھا آیا ہے، ہاتھ سے کیوں جانے دو۔ تو ہجرت کا ایک پیغام دوستو یہ بھی ادب و احترام۔ واقعی ہجرت کا ایک اہم پیغام دوستو یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کو، آپ کو لوگوں نے امین سمجھا ہے، آپ کو لوگوں نے وفادار سمجھا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ آپ کی ایمانداری اور آپ کی امانت داری کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور امانتیں جو لوگوں نے دی ہیں وہ امانتیں گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور لوگوں کو امانتیں واپس کرنے کے بعد تب تم ہجرت کرنا۔ حالات نازک سے نازک ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم اسے نبھاتے رہیں اور ہم اس میں لوگوں کے فکر کو، ان کی سوچ کو ہم ایسا نہ کریں غلط ثابت کر دیں۔ وہ ہمیں امین سمجھ رہے تھے، ہم نے کچھ اور کر دیا، وہ ہمیں اچھا سمجھ رہے تھے، ہم نے کچھ اور کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہجرت کا ایک اہم پیغام دوستو یہ بھی ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے دوران ہمارے پاس کچھ لکھنے پڑھنے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ میں اپنے طلبہ سے عام طور سے کہا کرتا ہوں، جب طالب علم کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا قلم دے دیجئے، آپ طالب علم میں قلم نہیں ہے، مولانا تھوڑا سا کاغذ دے دیجئے گا، آپ طالب علم میں کاغذ نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں کاغذ اور قلم ہمیشہ ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ آپ کے سر بہت ساری ذمہ داری ہے، بہت الجھنیں ہیں، ان الجھنوں کی وجہ سے آدمی کبھی نہیں رکھ پاتا ہے، بات الگ ہے، لیکن آپ کو لکھنے پڑھنے کی چیز ہونی چاہیے۔ جب سراقہ بن جوشم نے جب پیچھا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے گھوڑوں کی ٹانگیں زمین میں دھس جا رہی تھی، 3 دفعہ واقعہ پیش آیا، سراقہ نے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے، سراقہ نے کہا کہ ذرا ایک امن نامہ لکھ دیجئے، اس لیے کہ آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کو عروج ہوگا، جب عروج ہوگا تو آپ کو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے یہ سفر کیا ہے اور آپ کا پیچھا کیا ہے، آپ امان لکھ دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امان لکھ کے دیا۔ اس زمانے میں جو لکھنے پڑھنے کی چیز تھی اس کے مطابق انہوں نے لکھا، اس زمانے میں کاغذ تھا نہیں، چمڑے پر لکھے جاتے تھے، کھجور کی چھالوں پر لکھے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے پاس لکھنے پڑھنے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جہاں جائیں سب سے پہلے ہمیں وہاں مسجد کی فکر کرنی چاہیے، اس سے مسجد جو ہے اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے انہوں نے سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جس جگہ جائیں اگر مختلف طرح کے قبائل اور خاندان ہیں تو ہم وہاں کچھ ایسا سسٹم بنائیں، ایسا نظام بنائے کہ لوگ وہاں امن و سکون سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے کے یہودیوں کو جمع کر کے معاہدہ تیار کیا، وہ پورے معاہدے آج کل موجود ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت تاکہ شہر میں امن و سکون کا ماحول رہے۔ یہ میں نے جلدی میں آپ کو ہجرت کے واقعے سے جو سبق ملتا ہے یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی، آپ اگر غور کریں گے
گہرائی اور گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت سارے مزید واقعات اور مزید پیغامات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ اور قرآن کریم گہرائی گہرائی اور فکر اور تدبر کے ساتھ غور و خوض کرنے کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔